اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بس رمضان کا چاند ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت 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 دل کی گہرائیوں سے مبارک۔ اور مطلب ابھی ہم لوگ باہر گئے تھے مما آپ کے ساتھ، اور سڈنلی ہم مما میڈیسن لے رہی تھی میڈیکل سے، اور سڈنلی مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک۔ تو مما شوق ہو گئی یار، مطلب ابھی تک تو ہوا ہی نہیں تھا، 10:30 بجے نا 10:30 ہو رہے تھے اور اعلان ہوا، پھر ویڈیو سائن بجتا ہے 2 بجا۔ پھر میں نے کہا چلیں مما بھی شوق ہو گئی کہ ویسے آج نظر آنا نہیں تھا، بٹ چلیں خیر اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی صبح تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سو بس بھائی آپ سب کو ہم سب کی طرف سے رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ اسی مہینے کے اندر ہمیں بہت ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی عبادتوں کے لیے، کیونکہ جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مطلب ہم کہتے ہیں کہ اس میں شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر ہم مطلب رمضان میں بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر وہ سب سوچتے ہیں، ہم بھی جب کرتے تھے میں مطلب سوچتے تھے کہ یار کہ شیطان تو بند ہے اور یہ پھر گناہ کون کر رہا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے نہیں یار یہ ہمارا ہی نفس ہے کہ ہم ہی گناہ کرتے ہیں، اور پھر سارے کام شیطان تو ہے ہی، ابلیس اس پہ تو ہے ہی، لیکن ہم جب تک نہیں چاہیں گے نا کہ مطلب اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے نہیں، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ذکر کریں گے اللہ کا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم لوگ اتنے اچھے بن جائیں گے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ بس اس رمضان کے اندر ہمیں بہت ساری عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور اپنا مطلب میری مما کی خواہش ہے کہ اس رمضان مما نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، تو بس آپ سب بھی دعائی کرے گا کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ مما آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری پوڈ کاسٹ میں، کہ تو بس مما آپ بھی کچھ کہیں، کیونکہ 2 پوڈ کاسٹ تو میں نے اکیلے کی تھی، ابھی مما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری پوری فیملی کی طرف سے، ہماری پوری یوٹیوب فیملی کو دل کی گہرائیوں سے رمضان بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں آپ سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ سب کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ پاک اسی رمضان میں ہم سب کو خانہ کعبہ کا طواف کرا دے۔ جو میری طرح ہیں، جن کے دل میں بڑی خواہش ہے، جن کا دل بہت تڑپتا ہے رات دن، جس کے تصور میں صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینہ دیکھنا ہے، تو بس اللہ پاک ان سب کو جلد سے جلد خانہ کعبہ کا طواف نصیب کرے، اور اللہ رسول پر کی حاضری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو الزنا، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، دوبارہ بھی یہی کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کے خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ اور جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا دریا میں، جو مچھلیاں ہوتی ہیں دریا میں، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں رحم کی، اور جنت ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس پہ رحم کرے، جنت میں ہم لوگ۔ تو ایسے مطلب جیسا بھی آپ نے بتایا تو میرے دماغ میں حدیث آ گئی ڈائریکٹ، مطلب ہمارے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بہت سارے تحائف رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے گفٹس رکھے ہوئے ہیں، تو بس ہمیں نا تلاش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اور پوڈکاسٹ آئیں گی، کیونکہ لیلۃ القدر اسی میں قرآن اترا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو بس انشاءاللہ ایسے اور پوڈکاسٹ ہوں گی۔ تو میرے رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہے۔ روزداروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں
लूटने की तौफीक दे। क्या मतलब यही है कि जो शख्स रमज़ान करीम में रोज़े नहीं रखता ना, क्योंकि रोज़े की माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ा एक हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। रोज़े की बिल्कुल माफ़ी है ही नहीं, किसी शख्स के लिए रोज़े की माफ़ी नहीं है। जो सहाबा गुजरे हैं, कोई सहाबा जो पिछले गुजरे हैं, जो मैंने सुना है, क्योंकि रोज़ा जो रखते हैं ना, रोज़े की माफ़ी तो कहीं मैंने नहीं सुनी, क्योंकि एक रोज़ा छूटने के लिए आपको कितने महीनों के 4 महीनों के कदाई रोज़े रखने पड़ेंगे और किसी कैदी को छुड़वाना पड़ेगा। तो मतलब फिर भी उस फर्ज रोज़े का कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे हम। जो फर्ज रोज़ा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान का एक रोजा भी बिला किसी उज़र, शरई, सफर, मर्ज के बगैर छोड़ दे, फिर मुद्दतुल उमर इसकी तलाफी के लिए रोजे रखे, तब भी रोजे की कमी पूरी ना होगी। कहने का मतलब यही है कि माफी तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर हम फर्ज रोजे छोड़ देंगे उसका तो हम लोग बदला पूरा कर ही नहीं सकते यार। अगर हम फर्ज करें, बचपन में मैंने भी बहुत मतलब रोजा घर से नियत करके, और क्योंकि जब बचपना था, दौरे जहालत थी, हमें कुछ समझ नहीं थी। अभी तो इतना छोटा सा बेटा है माशाल्लाह मेरा, पता ही नहीं था, बाहर जाके बैठे, अब दोस्त कुछ खा रहे तो अब मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ यार। उस वक्त जहन छोटे थे, याद नहीं रहता था, वो चेरी बोल खा रहा था, मैंने कहा नहीं, उस वक्त अहमद की मेरे पास तो रोजे फर्ज ही नहीं थे आप पे। लेकिन ऐसा भी हुआ है माशाल्लाह। जब से 12 साल की उम्र से बच्चों पे रोजे फर्ज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद और इब्राहिम ने पूरे रोजे रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जैसे रमजान आया, बस यही है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अब जो हिदायत मिली है तो उसमें हम दूसरों को भी बताएं कि भाई रोजे की माफी नहीं है। जो शख्स रोजा छोड़ता है ना, वो फर्ज का पूरा कर ही नहीं सकता। उस दिन हम मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि रोजे की माफी है ही नहीं। वो जो सहाबी थे 8-8 दिन का रोजा रखते थे, मक्का से सैर करते थे और 8 दिन पैदल मतलब मदीना जाके अपनी इफ्तार करते थे। यार हस्बी अल्लाह, मतलब इतनी 8 दिन के रोजे रखना, और यहाँ पर हमें कितने घंटे का, तकरीबन कितने घंटे का रोजा होगा हमारा रोजा कितने घंटे का होगा? 12 नहीं, मैं भी जितने भी 5:15 बजे बंद होगा, 5:15 बजे बंद होगा, और कितने बजे होगा 7 बजे। आज देखते हैं हम टाइमिंग कितने घंटे का हमारा रोजा। मैक्सिमम 7, 8, 9, 10 घंटे लगा लें बस। कितना वो 8 दिन का रोजा, 8 दिन मतलब। अच्छा, रोजा भी अहमद सिर्फ हमारा रोजा भूखे रहना नहीं है, भूखा रहना नहीं है, रोजा हर चीज का है। जिस्म के एक एक हिस्से का रोजा है, कि हाथ का, जुबान का, आंखों का, कान का, मतलब कि एक एक चीज का आपका रोजा होगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रखकर भी बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा, तो अल्लाह को इसके खाने पीने के छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे नबी का फरमान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला को जिससे मोहब्बत होती है तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करे, पता कैसे चलेगा हमें? वो अपने कान से वो चीजें नहीं सुनेगा जो अल्लाह को नहीं पसंद होगी, वो अपनी आंखों से वो चीजें नहीं देखेगा जो अल्लाह को पसंद नहीं होगी, वो अपने हाथ से वो चीजें नहीं करेगा जो अल्लाह को पसंद नहीं होगी। तो मतलब अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना, ये सारी चीजें तो दूर हटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप लोग भी कोशिश करें कि बस रमजान में रोजे रखें, और इसी छोटी सी क्लिप के साथ, क्योंकि इंशाल्लाह मतलब इफ्तारी की भी तैयारियां करनी है, तो इंशाल्लाह फर्स्ट था कि इफ्तारी हो। मैं देखिए रमजान में इतनी खुशी मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या अल्फाज निकल रहे, सॉरी, मतलब सहरी की तैयारी करनी है। तो बस इसी, अभी मेरे सामने एक हदीस आई है सहर की, उसमें हजरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हमें जो सहर है ना, इफ्तार जो करते हैं ना, इफ्तार करते हैं तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि जो शख्स इफ्तार करेगा ना, उसके लिए अल्लाह की रहमत नाज़िल होंगी। इफ्तार करते हो अल्लाह की रहमत नाज़िल होंगी, और हमें पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का हमें से प्रॉमिस है कि अल्लाह ताला कभी किसी शख्स को भूखा नहीं सुनाएंगे। तो बस हम क्या सोचेंगे यार हमें इफ्तारी में ये नहीं मिलेगा, तो बस शुक्र अदा करके जो है बस इफ्तारी करें और रोजे की नियत करें। बाकी इंशाल्लाह रमजान तो है ही महीना बरकतों वाला महीना, बरकतों का, मग़फ़िरत का। बस हम सबके लिए भी आप दुआएं करें इंशाल्लाह, और अच्छे पॉडकास्ट के साथ होगा तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। बाकी मैं दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता फरमाए, और तमाम जितने लोग, जिन लोगों को हिदायत नहीं मिली है, जो गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सबको सलात मुस्तकीम का रास्ता अता फरमाए। बाकी जो गुनाहगार हैं उनको अल्लाह ताला बख्शे, जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। बाकी और जितने भी बिछड़े हैं अल्लाह पाक उन सबको आपस में मिला दे। बहुत सारे लोग पिछले रमजान हमारे साथ थे, इस रमजान हमारे साथ नहीं है, होता है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि जितने भी आपस में नाराज है, रमजान का महीना इतना प्यारा महीना है कि हम तो बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते, क्योंकि नाराज तो नहीं है, किसी का दिल हमारी ज़ात से दुखा तो नहीं है। तो प्लीज मेरा एक छोटा सा मैसेज है, कहने में तो ये बहुत छोटा सा है मगर इसके दर्जे बहुत अफजल है अल्लाह के नजदीक, कि आपके बीच जो भी ना इत्तेफाकियां हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं,
ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے معاملات میں بڑی ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں اپنی بھی بات اپنے اوپر بھی رکھ کر کہتی ہوں کہ اولاد میں ماں باپ میں بھی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، ساس بہو میں ہو جاتی ہے. تو جس کی بھی لڑائیاں ہیں وہ سب کوشش کریں کہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسروں کو دل سے معاف کر دیں، اور پلیز پلیز اپنے گھروں میں خوش رہیں. میری بیٹیوں سے مشورہ ہے، یہ میری بہنوں کو یہ مشورہ ہے کہ پلیز جو بھی دل میں برائیاں ہیں سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں اور ایک ہو جائیں. اور خاص طور پہ تو میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا پیارا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. نکاح کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، تو اس رشتے کا بہت مان رکھیں. اور ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات میرے سامنے آئی ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جب آئے وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں ہم گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. کیا کہتے ہیں بیٹا، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی بالکل، رمضان ہے ہمارے لیے، اس لیے تو بس ہم لوگ انشاءاللہ پھر اجازت دیں. may Allah bless you اور انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو